بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ گریڈ 12 کی اردو کی جو نیو بک ہے اس کی غزل نمبر 4 ہے، ہماری چوتھی غزل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس غزل کی مکمل تشریح، مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم، تشریح اور جو اس کے فنی محاسن ہیں اصناف شاعری کو سمجھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں اس کی مکمل تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے شاعر ہیں اس غزل کو لکھنے والے محسن احسان۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ احسان الہی ہے اور یہ 15 اکتوبر 1932 کو پیدا ہوئے اور وفات ہے ان کی 23 ستمبر 2010۔ محسن احسان کی جو شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں، ان کی جو شاعری ہے اس میں سادگی پائی جاتی ہے، محبت اور جدائی کا کرب جو ہے، دکھ، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، خیالات کی تازگی اور نرمی، رومانیت اور سوز و گداز جو ہے یہ ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہمارا ایک سوال ہے کہ خیبر پختونخوا کے چند قومی سطح کے معروف ادیبوں اور شعراء کے نام بتائیں۔ اس کا جواب ہے خیبر پختونخوا کے قومی سطح کے معروف ادیب اور شاعر۔ پہلے نمبر پر ہیں محسن احسان، ایک بلند پایہ اردو شاعر، مترجم اور نقاد، جنہوں نے ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے نمبر پر ہیں احمد فراز، پاکستان کے عظیم ترین رومانوی شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ پطرس بخاری، اردو کے مایہ ناز، مزاح نگار، ماہر تعلیم اور سفارتکار، جنہوں نے مزاحیہ نثر کو نئی جہت دی۔ چوتھے نمبر پر ہیں خاطر غزنوی، معروف شاعر، نقاد، مترجم اور محقق، اردو اور پشتو ادب میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں انہوں نے۔ پانچویں نمبر پر ہیں قتیل شفاعی، اردو کے مشہور نغمہ نگار اور غزل گو شاعر، جن کا تعلق ہری پور خیبر پختونخوا سے تھا۔ شعر نمبر 1 پہلا شعر ہے ہمارا۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے، جو پلک جھپک میں گزر گئے مجھے پھر وہی میں و سال دے۔ نشاط کا مطلب ہے، معنی ہے اس کا خوشی، مسرت، سرور۔ وصال مطلب محبوب سے ملاقات یا قریب ہونا۔ میں و سال مطلب کہ مہینے اور سال وقت مراد ہے۔ پلک جھپک میں یعنی کہ بہت کم وقت میں یا لمحہ بھر میں۔ سال کہتے ہیں وقت کو، میں کہتے ہیں مہینے کو، زمانہ وقت یا زندگی کے لمحات۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے پلک جھپک میں گزر گئے، کہ وقت کے تیزی سے گزرنے کو پلک جھپکنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ محاکات جو ہیں وصال کی شام اور خوابوں کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قاری کے سامنے منظر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں صنعت تکرار جو ہے وہی کے استعمال نے تاکید اور کیفیت کو اور گہرا کیا ہے۔ موسیقیت، قافیے اور ردیف، وصال دے، سال دے نے اشعار کو مزید یعنی کہ زیادہ دلکش اور ہم آہنگ بنا دیا ہے، اور خیال کی ندرت جو ہے وصال کو نشاط شام کہنا ایک نیا اور پر اثر انداز ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی یہ غزل جذبات کی لطافت، روحانی تمنا اور گہری آرزو مندی کی آئینہ دار ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی سے یہ التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں
وہی خواب جو پہلے گزر گئے ہیں، وہی وقت جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے، وہی خوشیاں اسے دوبارہ مل سکیں، خواب دوبارہ سجائے جو وصال کی شام جیسا سرور، سکون اور راحت عطا کریں۔ نشاط شام وصال ایک ایسا استعارہ ہے جو وصال یار کے لمحوں کی خوشی اور طمانینت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر ان لمحوں کو دوبارہ جینا چاہتا ہے جو پلک جھپکنے میں، یعنی کہ بہت جلدی، لمحہ بھر میں، ایک لمحے میں گزر گئے، یعنی وہ حسین اور قیمتی لمحات جو بہت جلد ختم ہو گئے لیکن ان کی جو یاد ہے ابھی بھی باقی ہے، جن کی یاد آج بھی دل کو بے چین رکھتی ہے۔ یہ شعر صرف عاشقانہ جذبات کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ اس میں ایک صوفیانہ اور روحانی کیفیت بھی پوشیدہ ہے۔ خواب آنکھوں میں ڈالنے سے مراد نئی امید، روحانی روشنی اور قرب الہی کی طلب ہو سکتی ہے۔ وصال صرف کسی محبوب سے ملاقات نہیں بلکہ کسی روحانی حقیقت سے اتصال کی تمنا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہی وصال دے میں شاعر اس قرب اور روحانی سرشاری کو دوبارہ پانے کی دعا کرتا ہے جو اسے کبھی حاصل تھی یا اسے کبھی ملی تھی۔ یعنی کہ مجموعی طور پر یہ جو شعر ہے فکری و فنی لحاظ سے بہت گہرا ہے، جس میں محبت، یاد، روحانیت اور امید کی کیفیت نہایت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ حوالے کے طور پہ ہم یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: وصل کی شب وہ نیند کہاں، اب خواب کی صورت دیکھیں گے، وہ دن گئے وہ راتیں گئی، اب یاد کی صورت جئیں گے۔ شعر نمبر 2 دوسرا شعر ہے: یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے، تو زکوٰۃ حسن و جمال دے۔ سب سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ گداگر یعنی کہ فقیر، مانگنے والا، بستیاں محلے یا آبادیاں، چشم پوشی نظر انداز کرنا یا توجہ نہ دینا، امیر شہر جمال، حسن و جمال کا بادشاہ، زکوٰۃ یعنی کہ صدقہ، اس صدقہ کو کہتے ہیں جو مالدار لوگوں پر لازم ہوتا ہے دینا۔ زکوٰۃ حسن و جمال، حسن کا تھوڑا سا حصہ خیرات میں عطا کرنا، یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ فن محاسن کو ہم دیکھتے ہیں کہ استعارہ جو ہے حسن کو دولت کہا گیا ہے، عاشقوں کو گداگر کہنا جو ہے وہ استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور صنعت تلمی جو ہے یعنی کہ اشارہ ہے، زکوٰۃ کا مذہبی تصور شعر میں گہرائی اور وقار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ صنعت تضاد جو ہے، امیر اور غریب کے درمیان تضاد شعر کو زیادہ جاندار بناتا ہے۔ ایہام جو ہے کہ چشم پوشی گناہ ہے، ایک طرف مذہبی پہلو کی طرف اشارہ ہے اور دوسری طرف محبوب کی بے اعتنائی مراد ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے، گداگر، بستیاں، امیر، زکوٰۃ، یہ سب الفاظ ایک ہی دائرے میں مال و دولت اور فقیری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صنعت جو ہے صنعت میرات النظیر کمال خوبی سے استعمال ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر سماج کے تضاد اور جس طرح سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں میں تفریق ہوتی ہے، لائف سٹائل میں، رہنے میں، سہنے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ امیر اور غریب لوگوں کے درمیان جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے اس کا بیان ہے کہ سماج کے تضاد اور طبقاتی فرق کو نہایت دلنشیں انداز میں بیان کرتا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ یہ جو بستیاں ہیں یہ گداگروں کی یعنی کہ فقیروں کی یا محتاجوں کی یا محروم لوگوں کی بستیاں ہیں۔ یہاں اگر کوئی آنکھیں بند کر کے گزر جائے، ان کی حالت کو نظر انداز کر دے، تو یہ چشم پوشی آنکھیں بند کرنا صرف غفلت نہیں بلکہ گناہ شمار ہوتی ہے، یعنی بے حسی ظلم کے برابر ہے کہ آپ کو کسی کا احساس نہ ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر براہ راست امیر شہر جمال یعنی کسی صاحب حسن و جمال یا با اختیار خوبصورت شخصیت کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو حسن و جمال کا بادشاہ ہے، یعنی تجھ میں خوبصورتی، قوت اور اثر ہے، تو پھر لازم ہے کہ تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے، کہ اس میں کچھ حصہ دوسروں کو بھی دے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ اس کا وسیع تر مطلب لیا گیا ہے کہ اپنے حسن، خوبی، صلاحیت، اثر اور مقام سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ان پر رحم و کرم کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ شاعر ظاہری جمال کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی یعنی نرم دل ہونا، سخی ہونا، ہمدرد ہونا، ان چیزوں کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ غزل کا یہ پہلو اسے عام غزلوں سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ یہ حسن کو نہ صرف ظاہری جمال تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے فرض، خدمت اور اخلاق کا ذریعہ بھی بناتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں، مسکرانا بھی صدقہ ہے، کہ کوئی بھی چیز ہے اسے دوسروں میں تقسیم کریں۔ شعر نمبر 3، تیسرا شعر ہے: مجھے شوق سیر و سما نہیں، میں اسیر حرص و ہوا نہیں، میں فقس میں عمر گزار دوں، وہ ضمانت پر و بال دے۔ سیر و سما کا مطلب ہے دنیا کی رنگینیاں، یعنی کہ میلوں ٹھیلوں کی جو عیش عشرت کی محفلیں، یہ چیز۔ اسیر مطلب قیدی، حرص و ہوس لالچ اور خواہشات نفس، اور فقس کہا جاتا ہے پرندے کو۔ قفس کہتے ہیں پنجرہ یا قید کو۔ ضمانت یقین دہانی کروانا۔ پر و بال پر اور پرواز یعنی کہ آزادی۔ اب اس کے ہم فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ استعارہ جو ہے یعنی کہ قید کو، قفس کو، پنجرے کو دنیاوی پابندیاں، پار و بل، پر ہے، بال ہے، آزادی اور خواہشات جو دل ہیں، یہ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے یعنی کہ قید اور آزادی کا تضاد ہے، اور تشبیہ جو ہے دنیاوی رنگینیوں کو عیش و عشرت سے مثال دینا تشبیہ ہے، اور موسیقیت ہوس نہیں بال دے یعنی کہ ہوا نہیں بال دے، قافیہ اور ردیف سے اس کے اندر شعر کے اندر نغمگی پیدا ہوئی ہے، اور صنعت میرات النظیر ہے سیر و سما یعنی کہ حرص و ہوس، سب یہ چیزیں جو ہیں دنیاوی لذتوں اور خواہشات کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیغام فلسفہ جو ہے اس شعر کے اندر کہ قید و بند میں بھی اصل آزادی روح اور خوابوں کی ہے، جو شاعر کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی یہ غزل محض جمالیاتی یا رومانوی نہیں بلکہ فکری، روحانی اور اخلاقی جہتوں کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیاوی لالچ، فضول تمناؤں اور حرص و ہوس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسے آسمانوں کی سیر یا کائنات کی بلندیوں تک پہنچنے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی وہ خواہشات نفس، حرص اور دنیاوی لذتوں کا اسیر ہے۔ وہ اپنی ذات کو ان چھوٹی آرزوؤں اور عارضی خوشیوں سے بلند سمجھتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ایک نہایت بامعنی درخواست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے
قفس یعنی کہ دنیاوی قید، مجبوری، حالات یا تنہائی میں قید میں عمر گزارنی پڑے تو مجھے ایسی ضمانت دی جائے، یعنی کہ اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ میرے پروں اور بالوں پر یعنی روح، ہمت، خودی کو تحفظ حاصل رہے۔ یہ دراصل ایک علامت ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اگرچہ حالات کی قید ہو مگر اس کی روحانی آزادی جو ہے وہ باقی رہے، اس کے افکار پر، اس کے سوچنے اور جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو قید نہ کیا جائے، اس پر زنجیر نہ لگے اور اس کا تخیل کیا ہے پرواز کرتا رہے، وہ نئی نئی چیزیں سوچتا رہے۔ یہ شعر مادی و روحانی زندگی کے درمیان توازن کا اظہار ہے۔ شاعر جسمانی قید میں رہتے ہوئے بھی روح کی آزادی چاہتا ہے، جو کہ فکری بلندی اور عرفانی سفر کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا پیغام بھی ہے کہ انسان اگر دنیاوی آزمائشوں میں گر بھی جائے تب بھی اسے اپنی روح، اپنے مقصد، اپنی فکر کو زندہ اور محفوظ رکھنا چاہیے۔ حوالے کا ایک شعر ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قید ہے ایک مراج تخیل کے لیے، پنجرے میں بھی پرندہ پرواز کرتا ہے۔ شعر نمبر 4 چوتھا شعر ہے، میرا غم شناس کوئی تو ہے، میرے آس پاس کوئی تو ہے، میرے حرف کو جو خلوص دے، میرے لفظ کو جو کمال دے۔ یعنی کہ غم شناس کا مطلب ہے دکھ سمجھنے والا یا ہمدرد، آس پاس، قریب، ارد گرد۔ خلوص مطلب سچائی، پاکیزگی، کمال، خوبی، بلندی۔ اور فنی محاسن ہم اس کے دیکھتے ہیں، صنعت تضاد جو ہے خلوص و کمال، دکھ اور امید کے مابین تضاد ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے غم شناس، آس پاس، دونوں انسانی تعلقات ہیں۔ اور استعارہ جو اس میں ہے کہ لفظ کو خلوص دینا، کہ جیسے حرف کو جو خلوص دے، گویا کہ الفاظ کو انسانی جذبہ دیا گیا ہے۔ محاکات کے شاعر نے تنہائی اور کسی کے قریب ہونے کی جو خواہش ظاہر کی ہے وہ محاکات ہے۔ اور موسیقیت جو ہے تو ہے اور کمال دے، سال دے، یعنی کہ جو یہ ردیف اور قافیے استعمال ہوئے ہیں اس سے شعروں کے اندر، غزل کے اندر دلکشی اور نغمگی کا اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی اس غزل کا یہ شعر جذباتی غربت، روحانی سچائی اور تخلیقی صداقت کا ترجمان ہے۔ شاعر اپنے دلی احساسات اور فکری کیفیت کو نہایت سادہ مگر اثر انگیز انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے گرد و پیش، کہ میرے ارد گرد، میرے آس پاس کوئی ایسا موجود ہے جو میرے غم کو پہچانتا ہے، جو میرے دکھوں سے آشنا ہے۔ یہ غم شناس دراصل وہ ہستی ہے جو شاعر کے جذبات، احساسات اور باطنی کیفیات کو سمجھتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی اس کے الفاظ میں خلوص اور اثر پیدا کرتی ہے یا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے لکھے ہوئے حرفوں میں اخلاص، کمال، فنی پختگی، معنوی وسعت اور جمالیاتی حسن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ شاعر یہ اعتراف کرتا ہے کہ لفظوں میں خلوص اور تاثیر جو ہے وہ صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خالق حقیقی کی عنایت شامل ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ صرف فن کے لحاظ سے مکمل نہ ہوں بلکہ دل کو چھو لینے والے، سچائی اور روحانی سچائی کے حامل ہوں۔ یوں یہ شعر نہ صرف روحانی وابستگی کا مظہر ہے بلکہ ایک
تخلیق کار کی، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، لکھا ہے، جو شاعر ہیں ان کے جو دلی تمنا ہے اس کا اظہار بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ اس کے شعر کے اندر، غزل کے اندر، شاعری کے اندر اس طرح کی وابستگی ہو، روحانی وابستگی ہو، سچائی ہو، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، کہ اس کے الفاظ محض خوبصورت نہ ہوں بلکہ خالص، اثر انگیز اور بامعنی بھی ہوں۔ یہ دعا، یہ فریاد اور یہ جذبہ اس شعر کو نہایت عظمت عطا کرتا ہے۔ یہ شعر شاعر کی اس باطنی خواہش کا آئینہ ہے کہ وہ محض الفاظ لکھنے والا نہ ہو بلکہ اس کے الفاظ میں سچائی، خلوص اور تاثیر ہو، کہ جو کوئی اسے پڑھے یا سنے اسے ایک بہت اچھا اثر ملے، تاثیر ملے اس کے اندر۔ یہ خالص فن کی طلب ہے، ایسی تخلیق کی آرزو ہے جو قارئین کے دل کو چھو جائے۔ شاعر اپنے فن میں روحانی صداقت، تخلیقی خوبصورتی اور انسانی جذبات کی گہرائی چاہتا ہے۔ شعر نمبر 5، پانچواں شعر ہے۔ اس میں ایک حوالے کا شعر ہے فیض احمد فیض کا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی ہمدم نہ رہا، کوئی سہارا نہ رہا، ہم نے جب بھی چاہا دل کو بہلانے والا نہ رہا۔ اب ہم اپنے اس شعر کی طرف آتے ہیں جو کہ شعر نمبر 5 ہے۔ تجھے زعیم خود نگری سہی، مجھے فخر قرب حبیب ہے، میں ہوں عکس عکس میں جلوہ گر، مجھے آئینوں سے نکال دے۔ تو اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ زعیم خود یعنی کہ خود پسندی، غرور نفس۔ نگری یہاں اس کا معنی ہے نظر یا نگاہ۔ فخر، غرور یا فخر کی صورت میں خوشی۔ قرب حبیب، محبوب کے قریب ہونا۔ عکس عکس یعنی کہ آئینے میں پڑا عکس یا عکس کی کثرت۔ جلوہ گر، جو جلوہ دکھاتا ہے۔ آئینہ مطلب شیشہ یا کوئی ایسی چیز جس پہ عکس پڑتا ہے۔ اب ہم اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے، زعیم خود یعنی کہ خود پسندی، بے مقابلہ فخر۔ قرب حبیب، شاعر نے دکھاوے اور حقیقت کے درمیان تضاد رکھا ہے۔ استعارہ و علامت، عکس عکس اور آئینے، بطور استعارہ خود نمائی، ظاہری جلوہ یا عام تصویر نفس استعمال ہوئے ہیں، اور قرب حبیب جو ہے حقیقت، روحانیت اور باطنی مقام کی علامت ہیں۔ اہام یعنی کہ مصرع دوم میں، دوسرے مصرے میں، مجھے آئینوں سے نکال دے، براہ راست بھی ایک شاندار تاثر ہے اس میں، یا باطنی فضا کی طرف بھی یہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اہام شعری قوت کو، جو شعر کی قوت ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تکرار، صوتی اور موسیقیت جو ہے کہ الفاظ کی شناخت میں ہم آہنگی، جلوہ گر، آئینوں اور مصروں کی روانی، قافیے اور ردیف کے بغیر بھی شعر میں نغمگی پائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی یہ غزل روحانیت، خودی اور معرفت عشق کا حسین امتزاج ہے۔ اس شعر میں شاعر دو مخالف زاویوں کا تقابل کرتا ہے، کہ دو مخالف چیزوں کو مقابلے میں لے کر آتا ہے۔ خود پرستی اور محبوب کی قربت پر فخر۔ پہلے مصرعے میں شاعر ایک ایسے شخص یا طبقے کو مخاطب کرتا ہے جو خود بینی اور غرور ذات میں مبتلا ہے، جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور خود کو بڑا تصور کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تجھے اگر اپنی ذات پر ناز ہے تو مجھے اپنے محبوب، چاہے وہ کوئی روحانی رہنما ہو یا ذات الہی، حقیقی محبوب ہو یا روحانی محبوب ہو، کی قربت پر فخر ہے۔
حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ ذات الہی کی قربت پر فخر ہے۔ یہاں قرب حبیب محض دنیاوی محبت نہیں بلکہ ایک بلند تر روحانی نسبت کی علامت ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی شناخت کا ایک انوکھا یعنی کہ منفرد انداز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر عکس، ہر منظر، ہر وجود میں موجود ہوں۔ میرا وجود دوسروں میں جھلکتا ہے، گویا میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تر روح کا پرتو ہوں۔ اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے آئینوں سے نکال دے، یعنی وہ ظاہری اور عکسی دنیا کی قید سے نجات چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت، اس کی باطنی پہچان ان محدود آئینوں میں مقید یعنی کہ قید نہ رہے، مقید نہ رہے، بلکہ وہ کیا ہو، آزاد ہو اور اپنی مکمل جلوہ گری کے ساتھ ظاہر ہو۔ یہ شعر صوفیانہ فکر سے لبریز ہے کہ بھرا ہوا ہے۔ شاعر آئینہ کو، شیشے کو، آئینے کو مادی دنیا پر ظاہری پہچان کی علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خود کو ایک ایسی روح کے طور پر پیش کرتا ہے جو مادیت سے ماورا ہے، جس کے اندر مادیت نہیں پائی جاتی، ماورا ہو کر اپنی اصل روشنی میں ظاہر ہونا چاہتی ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو ظاہر پرستی کے خلاف ہے اور باطن کی گہرائی میں اترنے کی خواہاں ہے۔ حوالے کا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شعر نمبر 6، چھٹا شعر ہے ہمارا: وہی تیرگی کی روایتیں، وہی ظلمتوں کی حقائقیں، تو وکیل صبح حیات ہے، کوئی روشنی کی مثال دے۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرا، تاریخی کو، روایتیں طور طریقے، جو چیزیں چلتی آ رہی ہوں، ظلمتیں یعنی کہ تاریخیاں، اور حقائقیں کہانیاں، واقعات، وکیل یعنی کہ نمائندہ، ذمہ دار، صبح حیات زندگی کی روشنی، نئی شروعات یا امید۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے روشنی، ظلمت، صبح حیات، اور صنعت استعارہ جو ہے محبوب کو وکیل صبح حیات کہنا، محبوب کو امید اور نئی زندگی کا نمائندہ بنا دیا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے تیرگی یعنی کہ تیرگی جو ہے ظلمت، حقائق سب اندھیرے اور مایوسی کے سلسلے ہیں، صبح روشنی سب جو ہیں یہ امید کے سلسلے ہیں، اور تشبیہ جو ہے کہ روشنی کی مثال دے کر محبوب کے جلوے کو روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ موسیقیت، حقائقیں مثال دے، قافیے اور ردیف سے شعر میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، اور فلسفہ و پیغام جو ہے کہ مایوسی کی رات کتنی بھی لمبی ہو، آخر اس کی صبح ہوتی ہی ہوتی ہے۔ مایوسی کی جو رات ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوتی ہے۔ جی اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ محسن احسان کی یہ غزل زندگی، ظلمت، امید اور نور جیسے گہرے موضوعات کو شاعرانہ مہارت سے بیان کرتی ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر موجودہ سماجی اور روحانی حالات پر تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے اور تبدیلی، امید اور نئی روشنی کی آرزو کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر موجودہ زمانے کی گھٹن جو ہے، تاریخی جو ہے، اور ظلم جو معاشرے میں ہوتا ہے، ظلم کی مسلسل تکرار کا شکوہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمانہ ایک ایسی سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ہمیشہ
اندھیرے کے ہی داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ تیرگی کی روایتیں اور ظلمتوں کی حکایتیں محض ظاہری اندھیرا نہیں بلکہ معاشرتی ناانصافی، روحانی خلا، اخلاقی زوال اور فکری بے نوری کی علامتیں ہیں۔ ہر طرف مایوسی، جھوٹ، منافقت اور اندھی عقیدت کا غلبہ ہے۔ شاعر باشعور افراد کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اگر تم واقعہ ہی زندگی کی روشنی کے نمائندہ ہو، اگر تم سچائی، امید اور بیداری کے وکیل ہو تو پھر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات یا ایسی مثال پیش کرو جو اس اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ شاعر دراصل سماج، دانشور، باشعور انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قول سے نہیں بلکہ کس سے لائیں؟ تبدیلی کس سے لائیں؟ عمل سے تبدیلی لائیں۔ جیسے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ یہ شعر صرف شکایت نہیں بلکہ ایک دعوت عمل ہے کہ تاریخ کو توڑ کر روشنی کی نئی مثال پیدا کی جائے یا قائم کی جائے۔ یعنی کہ ایک اور فیض احمد فیض کا شعر بھی ہم حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ نکلے تو دل میں ہے اندھیرا، ڈھونڈتے ہیں روشنی، شاید کہ تیرے رخ کی سحر پھر نظر آئے۔ شعر نمبر 7، 7واں شعر ہے۔ نہ ہے چاہ منصب و جاہ کی، نہ ہوس ہے تخت و کلاہ کی، میں غریب ہوں تو غیور رکھ، مجھے صرف رزق حلال دے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جاہ یعنی کہ خواہش، تمنا، منصب و جاہ یعنی کہ عہدہ اور دنیاوی عزت و وقار کی جو ہوس ہوتی ہے یا وقار کا چاہنا، یعنی کہ ہوس، لالچ، حرص، تخت و کلاہ، بادشاہی، دنیاوی حکومت، غیور مثلاً غیرت مند، عزت رکھنے والا، رزق حلال، جائز اور پاک روزی کو کہتے ہیں۔ اب اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے، غریب، غیور، تخت و کلاہ، رزق حلال، اور صنعت میرات النظیر جو ہے، منصب، جاہ، تخت، کلہ سب دنیاوی اقتدار و عظمت سے تعلق رکھتے ہیں، اور استعارہ جو ہے تخت و کلہ بادشاہی و دنیاوی عزت کے استعارے ہیں۔ پیغام و فلسفہ، قناعت، غیرت اور رزق حلال کی اہمیت دنیاوی حرص و ہوس پر فوقیت رکھتی ہے۔ موسیقیت جو ہے، جاہ کی، کلہ کی، حلال دے میں قافیے اور ردیف کی وجہ سے روانی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی یہ غزل روحانی بالیدگی، اخلاقی خودداری اور دنیاوی حرص سے کنارہ کشی کا درس دیتی ہے کہ دنیاوی جو حرص ہے اس سے بچا جائے، دنیاوی خواہشات سے نکلا جائے اور اپنی روحانیت کو بہتر کیا جائے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنی درویشانہ سوچ کہ جو اس کی درویشوں والی سوچ ہے اور قناعت پسند مزاج، قناعت کہتے ہیں جو مل جائے اسی پر اکتفا کرنا، نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر دنیاوی عہدوں، ظاہری شان و شوکت اور بادشاہی کی تمنا سے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ حکومت کی طلب ہے، نہ عزت نفس کو فروخت کر کے کوئی دربار یا تخت حاصل کرنے کی خواہش۔ منصب، جاہ، تخت اور کلہ جیسی چیزیں اس دنیا کے وقتی فریب ہے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں جو اکثر انسان کو اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیتی ہیں، کہ انسان کو اچھے اخلاق سے یا اعلیٰ اخلاق سے گرا دیتی ہیں۔ شاعر ان سب سے دامن بچاتے ہوئے ایک سادہ مگر عزت دار زندگی کا خواہاں ہے۔ شاعر ایک نہایت بلند اخلاقی دعا مانگتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اگر مجھے فقر و فاقہ عطا ہو تو مجھے
تو بھی مجھے خوددار رکھ کے اگر میں غریب ہوں تو میری جو خودداری ہے وہ برقرار رہے، میری غیرت اور عزت نفس سلامت رہے۔ شاعر صرف اتنا مانگتا ہے کہ جو بھی رزق ملے وہ پاک، حلال اور محنت سے حاصل شدہ ہو۔ وہ ناجائز ذرائع سے ملنے والی دولت یا آزائش کو رد کر دیتا ہے۔ یہ شعر ایک عظیم روحانی پیغام لیے ہوئے ہے کہ زندگی میں اصل دولت رزق حلال، قناعت اور غیرت ہے، نہ کہ جھوٹی شان و شوکت۔ حوالے کا ایک شعر ہم لکھ سکتے ہیں اس میں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ پوچھ مجھ سے لذت خانقاہی کہ میں یہ چاہتا ہوں رزق حلال اچھا۔ شعر نمبر 8 ہے ہمارا، میری سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کی شمیم ہو، میں اسیر فکر قدیم ہوں، مجھے تازگی یہ خیال دے۔ یعنی کہ شگفتگی تازگی یا تازہ خوشبو، شمیم خوشبو مہک، اسیر قیدی، اور تازگی خیال نئے روشن اور تازہ خیالات۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے نئے موسم، شگفتگی، شمیم سب بہار اور تازگی کے ساتھ متعلقہ الفاظ ہیں، اور صنعت تضاد جو ہے فکر قدیم، تازگی خیال۔ موسیقیت جو ہے شمیم ہو خیال دے میں قافیے کی ہم آہنگی ہے، اور صنعت میرات النظیر جو ہے موسم، شگفتگی، شمیم سب بہار اور تازگی کے ساتھ متعلقہ الفاظ ہیں۔ پیغام ہے اس شعر میں کہ انسان کو جمود اور پرانی سوچ سے نکل کر تازہ یعنی کہ نئے خیالات اور مثبت طرز فکر کو اپنانا چاہیے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی یہ غزل قاری کو فکر و خیال کی نئی وسعتوں، روحانی تجدید اور تخلیقی آزادی کا پیغام دیتی ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے فکری سفر کی جمود زدہ یعنی کہ جو منجمد ہو، ایک جگہ پہ جمی ہوئی ہو، مثلاً کہ حرکت کو زندگی کی سے بھی مثال دی جاتی ہے کہ جو زندگی ہے وہ حرکت سے ہی چلتی ہے، اگر حرکت رک جائے، جمود طاری ہو جائے تو وہ حالت موت کی حالت ہوتی ہے۔ یا جو لوگ پرانی سوچ میں جکڑے رہتے ہیں، جدیدیت کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے بھی کہ فکری سفر کی جمود زدہ حالت پر روشنی ڈالتا ہے اور رب العالمین سے تازہ فکر، نئی سوچ اور جدت خیال کی طلب کرتا ہے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ اس کے خیالات میں بہار کے موسموں جیسی تازگی اور خوشبو پیدا ہو۔ نئے موسموں کا استعارہ نئی سوچ، بدلتے رجحانات، تخلیقی افکار اور ترقی یافتہ خیالات کے لیے، جبکہ شگفتگی کی شمیم یعنی تازگی کی خوشبو ذہنی نشاط، فکری نرمی اور احساساتی حسن کی علامت ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایسے نکھار اور خوشبو ہو جو نئی دنیا کے احساسات سے ہم آہنگ ہو۔ شاعر اعتراف کرتا ہے کہ وہ پرانی روایات، محدود نظریات اور جامد خیالات کا اسیر ہے یعنی کہ قیدی ہے۔ فکر قدیم سے مراد ماضی پرستی، تقلیدی سوچ اور تخلیقی جمود ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ اس بندش سے آزاد ہو اور ایسی فکری تازگی حاصل کرے جو اسے نئے زاویے، نئی معنویت اور وسعت نظر عطا کرے۔ یہ شعر تخلیقی تجدید، فکری ترقی اور روحانی آزادی کی بلند مثال ہے جو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جمود سے نکل کر تجدید کی راہ اپنائے۔ حوالے کا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آگے شعر نمبر 9 ہے ہمارا، آخری شعر ہے ہماری یہ غزل کا، ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا، وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو ناف غزال دے۔
اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دعائے محسن بے نوا۔ دعائے محسن بے نوا کا مطلب شاعر محسن احسان کی عاجزانہ دعا۔ نگار شعر یعنی کہ شاعر کی شاعری کلام۔ مہک خوشبو تابش مہر سورج کی روشنی یا سورج کی تپش۔ اس کے بعد ہے ناف غزال، ہرنی کی ناف جس سے مشک نکلتا ہے یعنی کہ اعلیٰ درجے کی خوشبو۔ فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ مکتا ہے یہ شعر، شاعر نے اس میں اپنا تخلص محسن استعمال کیا ہے۔ اور تشبیہات، شاعری کو تابش مہر یعنی کہ سورج کی تابش مہر سورج کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور شاعری کو ناف غزال یعنی مشک کی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے، مہر، چمک، تابش یہ روشنی کے مضامین ہیں۔ مہک، ناف، غزال، خوشبو اور دلکشی کے مضامین ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، سورج کی روشنی اور مشک کی خوشبو جیسی تاثیر اپنی شاعری میں مانگنا۔ پیغام ہے کہ شاعر اپنے کلام میں روشنی اور خوشبو، اپنے کلام کو روشنی اور خوشبو جیسا با مقصد اور دلکش بنانا چاہتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسن احسان کی یہ غزل ایک بلند تخلیقی، روحانی اور جمالیاتی سطح پر قائم ہے، جس میں شاعر نہ صرف اپنی ذات سے متعلق احساسات کا اظہار کرتا ہے بلکہ وہ شعر و ادب کے وسیع تر مفہوم کو بھی روحانی طہارت اور جمالیاتی لطافت سے ہمکنار دیکھنا چاہتا ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر ایک پرخلوص دعا کرتا ہے جو اس کی فنکارانہ سچائی، عاجزی اور تخلیقی پاکیزگی کی عکاس ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر اپنی کم مائگی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ عاجزانہ طور پر ایک دعا کرتا ہے۔ بے نوا یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ لفظ نہ صرف مادی محرومی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ روحانی فقر، خاکساری اور فنکار کی عاجزانہ کیفیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے نگار شعر یعنی جو وہ شعر کو تخلیق کرتا ہے، جو تخلیقی اسلوب ہے، شعری اظہار اور تخلیقی اسلوب کو خاص انعام عطا ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے تابش مہر اور ناف غزال دو استعارے استعمال کیے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اشعار میں سورج کی چمک جیسی روشنی ہو جو ظلمتوں کو چیر دے، ختم کر دے اور ہر سو ہر جگہ اجالا بکھیر دے۔ اسی طرح وہ اشعار میں ہرن کی ناف سے نکلنے والی مشک کی سی مہک چاہتا ہے، خوشبو چاہتا ہے جو نایاب، قدرتی، پرکشش اور دیرپا ہو۔ یہ شعر فن شعر گوئی میں جمالیاتی معیار، فکری روشنی اور تخلیقی لطافت کی اعلیٰ مثال ہے، جہاں شاعر اپنی شاعری کو روحانی نور اور فطری خوشبو سے معطر دیکھنے کا آرزو مند ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کی شاعری میں الفاظ کا حسن نہ ہو، جو شاعری کا حسن ہے وہ الفاظ تک محدود نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کے دل میں بھی اترے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عطا ہو مجھ کو میری شاعری میں وہ حرارت کہ ہونا سر میں غریب و امیر کا سودا۔ جی، یہاں تک ہماری آج کی یہ ویڈیو تھی جو کہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔